اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو اس پوری کائنات کو تخلیق فرمانے والا اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود اس ذات بابرکات پر جس کی خاطر اللہ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور جسے تمام کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد انعام اور اکرام ہے اور فضل اور کرم ہے جس نے مجھ ناچیز کو دین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی۔ میں آج ایک بار پھر حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک اور کتاب کے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس کتاب کا ریویو کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے تصوف اور لزوم قرآن و سنت۔ یہ کتاب تصوف کے موضوع اور تصوف کے اوپر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے حوالے سے انتہائی شاندار کتاب ہے۔ یہ کتاب اپریل 2023 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی۔ اس کتاب کے 422 صفحات ہیں اور یہ کتاب 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو لا علمی کی وجہ سے یہ گمان کر لیتا ہے کہ تصوف یا صوفیہ کی تعلیمات میں شریعت یعنی قرآن و حدیث کی پابندی نہیں۔ ناظرین و سامعین، اس خوبصورت کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے اس طبقے کی ہر غلط فہمی، اعتراض، ابہام اور اشکال کے ازالے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس غلط فہمی نے کن وجوہات کی بنا پر جنم لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس اعتراض و ابہام کا ازالہ کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ تصوف شریعت کے قطعی متضاد اور مخالف نہیں ہے۔ اس معرکۃ الآراء تصنیف میں شیخ الاسلام نے تصوف اور حدیث و تفسیر کے جید اور مستند ائمہ کی کتب کے حوالوں سے تصوف کی تعریف کرتے ہوئے واضح کیا ہے یہ کسی بھی طور قرآن و سنت سے متناقض و متباین نہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی علمی، تحقیقی اور روحانی و نورانی بصیرت حقیقت کی تہ تک پہنچنے والوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب رہی ہے کہ شریعت ایسا جامع و مانع الوہی ضابطہ ہے جو ظاہری اور باطنی اعمال کو محیط ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال فقہ کے عنوان سے جانے جاتے ہیں جبکہ باطنی اعمال تصوف، زاہد، سلوک اور احسان کے عنوان سے، لہذا دونوں کے ملاپ سے شریعت کے وجود اطہر کی تکمیل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، شیخ الاسلام کی یہ عظیم تصنیف ایسی ہے جس سے موجودہ دور کے لوگ ہی نہیں بلکہ صدیوں اور آنے والے زمانوں تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اور یہ کتاب آئندہ آنے والی صدیوں میں تصوف کے موضوع پر امہات الکتب میں شمار ہوگی اور لوگ اس کتاب کو ریفرنس کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ کتاب تصوف کے منکرین، ناقدین و معترضین کے جملہ شکوک و شبہات اور جہالت پر مبنی عناد کا جامع و مانع جواب دیتی ہے۔ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے کہ تصوف کے حاملین اور قائلین کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ساحت اور ہر گھڑی کتاب اللہ کے احکامات اور سنت رسول کی تعلیمات کے آب و گل میں ڈھلی ہوئی ہو۔ اس کتاب میں شیخ الاسلام کے خود اپنے مرفوضات اور ملفوظات ایسے ہیں جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، قبلہ شیخ الاسلام نے اس کتاب میں فرمایا ہے کہ صوفیہ واضح طور پر عقائد میں اہل سنت کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے قطعی طور پر نہ کسی نئے عقیدے کو تشکیل دیا اور نہ ہی تشکیل دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا موضوع ہی نہیں۔ الغرض اگر کوئی صوفی اپنے دائرے سے تجاوز کر کے کسی نئے عقیدے کی بات کرے جو عقائد اہل سنت سے
مختلف، متضاد اور متصادم ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے مزید ریویو کے لیے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔